جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباد اللہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. عزیز دوستوں اور معزز بہنوں، آج ہم انشاءاللہ لیلۃ القدر کے بارے میں کچھ غور و فکر کریں گے. اللہ تعالیٰ سورہ قدر میں جو ہے بیان فرمایا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ہم نے اسے یعنی قرآن پاک کو شب قدر میں نازل کیا ہے. آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے شب قدر کا قیام کیا کہ تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے. یہ بخاری، ابو داؤد، احمد، نسائی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، میں شب قدر پالوں تو کیا دعا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم یہ دعا کرو، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم. یہ مسند احمد، نسائی، ابن ماجہ اور ترمذی کی روایت ہے. اے اللہ تو بخشنے والا ہے اور تو بخشش کو پسند فرماتا ہے، لہٰذا مجھے بھی بخش دے. یہ عظیم دعا ہے. شب قدر کو کون سی راتوں میں تلاش کرنا چاہیے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے تم طاق راتوں میں تلاش کرو. ایک چیز جو میں اس کی طرف روشنی ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں، یہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے؟ اس کے متعلق بہت سی روایت ملتی ہیں ہمیں، اور اس کی عظمت کے بارے میں بھی بہت سی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. لیکن جس چیز کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ البتہ اس حد تک بات یقینی ہے کہ رمضان المبارک کی ایک رات ہے، کیونکہ قرآن مجید نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ قرآن مجید رمضان میں نازل ہوا اور شب قدر میں نازل ہوا. بعض علماء کے نزدیک یہ رمضان مبارک کی پہلی رات ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے جو ہے تقریباً 21 رمضان کی جو ہے رات ملتی ہے. لیکن کثرت احادیث اس طرف جاتی ہے اور اسی پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے کہ یہ طاق راتوں میں آپ اسے تلاش کریں. اچھا، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا جو آخری عشرے کی کوئی ایک رات ہے یا طاق رات، اس کو کس طریقے سے انہوں نے سمجھایا ہے، بہت ہی دلچسپ سمجھائش ہے. اس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو بھی اسی طرح چھپا دیا جس طرح اس نے اپنی اطاعت کو بہت سے نیک کاموں میں چھپا دیا تاکہ آدمی ہر نیک کام کرے. بڑی پیاری بات ہے. اپنے غضب کو بہت سے گناہوں میں چھپا دیا تاکہ آدمی ہر گناہ سے بچے. اپنے اسم اعظم کو اپنے سارے ناموں کے اندر چھپا دیا تاکہ آدمی اس کے سارے نام لے. اللہ تعالیٰ کے ہر نام کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے نیکیاں رکھا ہے. اسی طریقے سے اس نے اس رات کو بھی چھپا دیا تاکہ آدمی ہر رات کو اس کے حضور کھڑا ہو اور ہر رات کو جستجو اور کوشش کرے کہ وہ اس رات کو پا سکے. اس رات کی عبادت، اس کے نور اور اس کی رات میں جو کام انجام پایا ہے اس سے واقف ہو سکے، اور یہ بغیر اس رات میں کھڑے کے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑائے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اور قرآن کی تلاوت کرے
اور پھر یہ دعا کریں اپنی ہدایت کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، امت کے لیے۔ ہمارے لیے اس میں سبق ہے کہ آج دنیا میں مادیت کا شکار ہو چکی ہے، بے انتہا مادیت کا شکار ہو چکی ہے دنیا۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں بے شمار ترقی ہوئی ہے، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ زمانہ بہت تیز نکل گیا آگے۔ جو فاصلے پہلے برسوں میں ہوتے تھے، اب وہ فاصلے منٹوں میں، سیکنڈوں میں طے ہو جاتے ہیں۔ جو آواز کہیں نہیں پہنچ پاتی، وہ اچانک ہزاروں مائل کا سفر طے کر کے چلی جاتی ہے، وہ دوسری جگہ پہنچ جاتی ہے۔ بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ دنیا بہت آگے بڑھ رہی ہے، لیکن فی الواقع اس صدی میں اخلاق، اس صدی میں، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ گزشتہ صدی میں بھی جو روح اور اخلاق، روح اقدار کی موت ہوئی ہے، جس کی وجہ سے دنیا کی تاریخ میں سب سے زیادہ خون ریزی گزشتہ صدی اور اس صدی میں ہو رہی ہے۔ آج ہم اس کے لیے کوئی بڑی ڈاکٹرین کی ضرورت نہیں، آج ہم ہمارے اطراف بھی دیکھ سکتے ہیں روزانہ جو خون بہا رہا ہے دنیا میں۔ اللہ خیر کرے ہمیں۔ اس صدی میں انسان کا اتنا خون بہا ہے کہ جس کی کوئی مثال انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ یہ خون عصبیت، کس وجہ سے بہا یہ خون، کس وجہ سے بہہ رہا ہے؟ عصبیت، نسل اور رنگ کے نام پر مال و دولت اور دنیا کی بین الاقوامی مارکیٹوں پر قبضہ جمانے کے لیے اور کمزور قوموں کو کچلنے کے لیے بہایا گیا ہے یہ خون۔ اس کے نتیجے میں انسانی زندگی کے عدم سکون کا شکار ہو چکی ہے۔ ساری نو انسانی دیکھیں گے اس کا ایک عدم و سکون کا شکار ہو چکی ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے میں لیلۃ القدر کی بات کر رہا تھا، یہ اچانک آ گئی۔ میں اس طرف آ رہا ہوں یہ سارے مثالیں دے کر۔ ایک نو مسلم محمد اسد جو یہودی تھے پھر مسلمان ہوئے، اور انہوں نے بہت سی کتابیں بھی لکھی ہیں، بہت ہی جلیل القدر شخصیت۔ اپنے قبول اسلام کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ لکھتے ہیں کہ میں برسوں مسلمان ممالک میں پھرتے رہا، اسلام کو سمجھ بھی لیا، اس کا قائل بھی ہو گیا، مسلمان نہ ہوا۔ ایک دن وہ برلن میں بس میں سفر کر رہے تھے۔ دوران سفر انہوں نے مسافروں کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیا تو انہیں یوں محسوس ہوا کہ جیسے ہر شخص کے چہرے پر ایک قسم کی آگ، تپش، سوزش، جلن ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کسی کسی کو دیتا ہے۔ آپ دیکھیں کئی ایسے لوگ ہیں، آج کل اسپیشل تعلیمات بھی مل رہی ہیں لوگوں کا جو ہے چہرے کے تاثرات پڑھنے کی، تو جو ہے انہوں کو یہ محسوس ہوا لوگوں کے اوپر تپش، سوزش، جلن، ہر شخص بے چین اور اضطراب نظر آ رہا تھا۔ ہر گھر جا کر انہوں نے جب بھی پہنچے واپس گھر جا کر جلد سے انہوں نے قرآن مجید کھولا۔ پہلی آیت ان پر جو نظر آئی وہ آیت تھی الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈال رکھا ہے، یہاں تک کہ تم خبروں تک پہنچ جاؤ۔ گویا کثرت کی ہوس یہ بھی ہو جائے اور وہ بھی ہو جائے، اس نے تم کو غافل کر دیا ہے۔ اب تم اپنی آنکھوں سے جہنم دیکھ لو گے۔ یہ سورہ مبارکہ کا۔ اسی طرح سے انہیں احساس ہوا کہ ہوس پرستی کی وجہ سے لوگ کس طرح بے چینی، اضطراب کے جہنم میں جل رہے ہیں اور ان کی زندگی سکون سے محروم ہے۔ یہ واقعہ ان کے قبول اسلام کا باعث بنا۔ غور کیا جائے تو آج ہر شخص اضطراب و بے چین ہے۔ ایک جہنم ہے کہ جو چہروں، دلوں اور زندگیوں میں بھڑک رہی ہے۔ اس کا علاج وہی سلامتی کا پیغام ہے جو شب قدر میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے۔ انسانیت کے لیے امن، چین، سکون، نجات، بہتری اگر کسی چیز میں پوشیدہ ہے تو وہ اس کلام الہی میں پوشیدہ ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی نجات اور سلامتی والی رات لیلۃ القدر میں اتارا تھا۔ امت مسلمہ کو اس کتاب کا امین بنایا گیا ہے۔
غور سے سنیں، امت مسلمہ کو اس کتاب کا امین بنایا گیا ہے اور ذمہ داری اس کے سپرد کی گئی ہے کہ وہ خود بھی اس پر عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں۔ یہی وہ بات ہے جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جس کا اس سورہ مبارکہ میں ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کتاب کی قدر و قیمت کو جاننے، پہچاننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی وہ صورت ہے، اسی کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جو ہے اس لیلۃ القدر کو طاق راتوں میں تلاش کیا جائے۔ طاق راتوں میں کیسا تلاش کیا جائے؟ آپ قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ تعلق اپنے آپ کو بڑھائیں، اسی سے آپ کا اللہ تعالیٰ کا تعلق باللہ بھی بڑھے گا، رب العالمین کے ساتھ تعلق بڑھے گا، آپ کے اندر وہ قوت آئے گی، پھر وہ ایمان کی قوت ہوگی، پھر وہ ایمان کی قوت آپ کو کم سے کم جو ہے آپ کو آئندہ، جس طرح میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ آئندہ یہ قوت، یہ ایمان کی جو قوت ہوگی، جس طرح ایک شخص جو ہے تجارت کرتا ہے، اسی طریقے سے رمضان کا وہ مہینہ ہے، دن میں آپ نے صیام روزہ رکھا، رات میں قیام کیا، یہ دونوں ملا کے تقوی کی ایک پونجی جمع ہو جاتی ہے انسان کے پاس۔ یہ پونجی اتنی ضرور ہو کہ 11 مہینے آپ کو یہ پونجی استعمال کرنے میں آسانی ہو، شیطان کی وہ ذریت جو آپ کے پیچھے لگی ہوئی ہے اس سے لڑنے کے لیے آپ کے اندر قوت پیدا ہو، یہی وہ قوت ہے۔ اور سال میں ایک مہینہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے ایک عظیم مہینہ رکھا ہے، جس کی وجہ سے اور جس کے لیے تمہیں محنت کرنی ہوگی ہمیں، اور اس محنت کا کچھ صلہ ہمیں ملنا چاہیے۔ اور اتنا عظیم مہینہ ہمارے درمیان ہونے کے باوجود اگر ہم وہ محنت نہیں کیے اور اس کا صلہ کچھ حاصل نہیں ہوا، وہ تقویٰ جس کا ذکر کیا گیا ہے بیشتر احادیث میں، جو کوئی بھی جو ہے رات میں قیام کرتا ہے اور دن میں صیام رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے جو ہے پچھلے اور اگلے گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں۔ اگر ہم اس کے باوجود بھی اگر اس سے فائدہ حاصل نہیں کیے، اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکے، تو جیسا کہ میں نے کہا کہ دنیا ایک اضطراب میں گزر رہی ہے، اور اس دنیا کی ہم جو ہے دنیا کے امام بننا چاہیے تھا، بدقسمتی سے جو امام بنانے والی کتاب ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم اس کتاب سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ جو کتاب ہمیں ضامن بناتی ہے دنیا کا امام بنانے کے لیے، وہی کتاب کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ اور دوستو اس آیت نمبر 4 سے کیا مطلب ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام۔ اس رات میں اترتے ہیں فرشتے اور روح اپنے رب کے حکم سے۔ روح سے مراد یہاں روح الامین یعنی جبرائیل علیہ السلام ہے۔ حضرت جبرائیل فرشتوں کے سردار ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں انہیں خصوصی مقام و مرتبہ حاصل ہے، جیسا کہ سورۃ التکویر میں ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، وہ جبرائیل بہت قوت والا فرشتہ ہے، صاحب عرش کے قریب میں ہے اور اس کا ٹھکانہ ہے، اس کی اطاعت کی جاتی ہے اور وہاں وہ امانت دار بھی ہے، سارے مطاع ثم امین۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں جہاں کہیں حضرت جبرائیل اور فرشتوں کا ذکر آتا ہے، حضرت جبرائیل کا ذکر عام طور پر علیحدہ کیا جاتا ہے، کیوں سارے وہ فرشتے ان کی اطاعت کرتے ہیں۔ لیلۃ القدر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور فرشتوں کا خصوصی نزول دراصل اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل اور تنفیذ کے حوالے سے ہوتا ہے۔ سورہ دخان میں لیلۃ القدر یا لیلۃ المبارکہ کے بارے میں ایک خصوصی بات یہ بتائی گئی ہے کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس رات میں تمام پرحکمت امور کے فیصلے صادر ہوتے ہیں۔ سورہ دخان کے مطالعے کے دوران اس آیت میں ہم انشاءاللہ پھر کبھی مستقبل میں بیان کریں گے، یہاں جو ہے یہ اس کی عظمت جو ہے اس سے جو ہے ثابت ہوتی ہے کہ سلام سے مراد کیا ہے۔ یہ سلام سراسر سلامتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سلامتی کے بہت سے پہلو جو ہے ہمیں معلوم ہوتے ہیں، مثلا اس رات میں لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور عبادات کا ثواب کئی گنا
بڑھ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حتیٰ مطلع الفجر، جیسا کہ میں نے پہلے کہا، یہ فجر تک رہتی ہے، طلوع فجر تک، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ فجر کی جب اذان ہوتی ہے تو وہاں تک یہ جو ہے یہ عظیم جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور ملائکہ جو ہے اسے لے کر آتے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس عظیم رات کو ہمیں بے انتہا اس کی جو ہے قدر کرنی چاہیے۔ دوبارہ میں اس سورہ مبارکہ کو پڑھ دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ اس کا جو ہے لیلۃ القدر کا جو ہے ابھی جو ہے میں نے جو تفصیل بیان کی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس لیلۃ المبارکہ یا اس عظیم رات کو جو ہے ہمیں جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے فیصلے کیے ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے حق میں بہتر فیصلہ کر دے رب العالمین۔ جس طرح کہ میں نے دنیا کے حالات کے بارے میں بھی ابھی بیان کیا ہے، یہ عظیم نعمت اللہ تعالیٰ نے اسی رات کو اتاری ہے، اور پھر رہا یہ کہ دیکھنا یہ ہے کہ اس عظیم رات سے کون کتنا فیض یاب ہوتا ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہماری محنتیں، کوششیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کتاب کا حامل بنا دے اور اس کو ہماری زندگیوں میں نافذ کرنے والا بنا دے، ہمیں اس کے قریب پہنچا دے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا قرب ہمیں حاصل ہو جائے۔ اے اللہ، جو کچھ بھی ہم نے آج پڑھا ہے اور سنا ہے، جو کچھ بھی ہم نے بیان کیا ہے، اس سے سب سے پہلے میں اپنے آپ کو اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اس کا حامل بنا دے۔ اس کے بعد جو کوئی بھی ناظرین یہ سن رہے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ اس کا جو ہے حامل بنا دے، اور قرآن کے ہر حکم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم۔